دین کا کام کرنے سے مشکلیں بھی پیدا ہوتی ہیں، امتحانات بندے پر آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو ان سے پاس ہو گیا وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ تو سامعین محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البروج ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخدود والوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا پہلی امتوں کے اندر، اور اس نے خدائی دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو جادو کے ذریعے کام کرتا تھا۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو اس جادوگر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو اس کو لفظ بولتے تھے یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اس جادوگر نے کہا کہ بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی نوجوان لڑکا دے دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں، آپ کا کام چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو چنا اور اس جادوگر کو دے دیا۔ وہ بچہ روزانہ جاتا ہے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے۔ رستے کے اندر ایک ایماندار راہب تھا، اچھی باتیں بتانے والا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے والا، دین کی خدمت کرنے والا۔ تو سامعین محترم، بچہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، واپسی پہ اس راہب کے پاس بیٹھا، ایک دن بیٹھا تو اس راہب نے جو باتیں کی اس بچے کو بڑی پیاری لگی۔ اس بچے نے اس راہب کی باتوں کو اپنے دل پر لیا اور ان کا اثر اسے محسوس ہوا۔ روزانہ جاتا ہے جادوگر کے پاس، واپسی پہ آ کے راہب کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک محیب بہت بڑا جانور رستے کے اندر کھڑا ہوا ہے، لوگوں کا اس نے رستہ روکا ہوا ہے۔ اس بچے نے ذہن کے اندر ایک بات کر لی کہ میں نے آج راہب اور جادوگر کا نکھیڑ کر لینا ہے، ان کا پتہ کر لینا ہے کہ ان میں حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ بچے نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ اے مالک، اگر راہب جس مذہب پر ہے وہ حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ بچے نے دعا کی اور پتھر اس جانور کو مارا۔ ابھی جانور کو لگا ہی ہے، وہ جانور ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا۔ بچہ بڑا خوشی کے ساتھ اس راہب کے پاس آیا، آ کے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو راہب نے کہا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا بڑا مقام و مرتبہ بن گیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اب تیرے اوپر امتحان بھی آنے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم نے کوئی نیکی کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے، اسلام پر چلے ہیں تو مشکل وقت نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی اس پر آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نا کہ 100 سال کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو رب کا حکم آ گیا ابراہیم اب مجھے دے دو، نہ نہیں کی، کہا کہ مالک تیرا حکم ہے نا۔ ابراہیم سر خم تسلیم کرتا ہے اور بیٹے کو نلا دلا کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بیٹوں کی قربانیاں کس نے دینی تھی، آپ نے یا میں نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آزمائش جو تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور دمبا بھیج دیے، یہ فدیے میں دمبا آیا۔ تو سامعین محترم، اب بچے کو وہ راہب کہتا ہے کہ تیرے اوپر بڑے امتحانات آئیں گے، بڑی مشکل وقت آئے گا، لیکن میرا پتہ نہ بتانا۔ بچے کی بڑی کرامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ مادر ذات اندھوں کے لیے وہ بچہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بنا کر دیتا تھا، آنکھیں دے دیتا تھا، بصارت دے دیتا تھا۔ اس بچے کی دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اثر بنا دیا تھا۔
کوڑ کے مریض آتے تھے تو ان کو دعا دیتا تھا، وہ کوڑ کے مریض صحیح ہو جاتے تھے۔ یہ بات دور تک پھیل گئی، بادشاہ کے محل کے اندر بھی بات چلی گئی، چرچا ادھر شروع ہو گیا۔ بادشاہ کا ایک بڑا مقرب بندہ تھا، اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ اس کو پتا چلا کہ کوئی لڑکا ہے، دعا کرتا ہے تو بصارت واپس آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ تو سامعین محترم، وہ جو اندھا تھا اس نے کوئی تحفے اور ہدیہ جو لیا اور اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ بچے کا جواب کیا تھا؟ پہلے تو میرے رب پر ایمان لے آ تو تیری آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اس نے کہا یار میری آنکھیں یہ نعمت ہے، میں ان سے دیکھ سکتا ہوں، چل دیکھ کے کہیں جانا ہو جا سکتا ہوں، کسی چیز کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہوں، آنکھیں ہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ اب جب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا تیری بصیرت کیسے آئی؟ اس نے کہا مجھے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدائی دعوے کرنے والے کے سامنے پہلے اس کو خدا مانتا تھا، اب رب 2 جہاں کو خدا مانتا ہے۔ تو سامعین محترم، بڑی توجہ کا طالب ہوں، جب اس مقرب بندے نے کہا کہ مجھے رب نے بصیرت عطا فرمائی ہے، بادشاہ جو تھا وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے کے ساتھ اس نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا خدا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تیرا بھی وہی خدا ہے، میرا بھی وہی خدا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزائیں دینی شروع کر دی، بند کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بچے کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور اس کو سخت سزائیں دی اور کڑی کڑی سزائیں، اور یہاں تک کہ بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ جب راہب کا پتہ بتایا تو بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یار جس نے ایمان کا مزہ چکھا ہو نا، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کو ملے کچھ نہ ہو تو اسے چھوڑنے کے لیے وقت نہیں لگے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سامعین محترم، جب اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے آرا چلوا کے اس راہب کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اب جو اس کا مقرب بندہ تھا اس کے بھی بادشاہ نے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اب باقی بچ گیا تھا بچہ، اس کو بڑی سزائیں ملی، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اور پہاڑ کے اوپر لے جا کے اسے اوپر سے لٹکا کے نیچے جو ہے پھینک دو تاکہ یہ مر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کی مدد خدا کرے اسے کون مار سکتا ہے؟ جسے خدا رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس نے جب پہاڑ کے اوپر جب گیا، اس نے جا کے اوپر دعا کی کہ یا اللہ تو ہی ہے۔ جب یہ دعا کی تو پہاڑ جو ہے وہ زلزلہ آیا، اور جو بادشاہ نے سپاہی بھیجے تھے وہ زلزلے کے جھٹکوں سے ہی مر گئے۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے مرنے کے لیے، تیرے مارنے کے لیے 7 سپاہی بھیجے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ میں تو آ گیا ہوں، تیرے سپاہی مر گئے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اسے سمندر میں لے جاؤ، اور اسے جب کشتی درمیان میں چلی جائے اور جہاں پہ گہرا پانی آئے وہاں پہ اسے گرا دینا اور اسے مار دینا۔ وہ بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑا اور جا کے لے گئے۔ بچے نے جا کے کشتی میں بیٹھتے دعا کی، بچہ بچ گیا، سپاہی سارے مر گئے۔ سامعین محترم، بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ پھر آگ بگولا، غصے کے ساتھ، اس کا کوئی حال نہ رہا۔ اس نے کہا تو پھر بچ گیا؟ اس نے کہا میں تب تک نہیں مروں گا، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس کے ساتھ میں مر سکتا ہوں۔ کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ کہا مجھے سولی پہ لٹکاؤ، جب تیر چلانے لگو کہنا بسم اللہ رب الغلام، رب کے بندے کو مار رہا ہوں، اپنے رب کے بندے کو مار رہا ہوں، اللہ کے نام سے شروع۔ اور اسی طرح ہی اس نے کیا، حتیٰ کہ جب وہ بچے کو تیر چلایا تو وہ بچہ شہید ہو گیا۔ جب بچہ شہید ہوا تو ہزاروں لوگ جو تھے انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا، انہوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا، اس بادشاہ کے جو خدائی کا دعویٰ تھا اس کو مسترد کر دیا،
کہا کہ تو نہیں ہو سکتا، وہ رب بھی ہو سکتا ہے جو اس بچے کا مالک تھا اور ہمارا مالک ہے اور تیرا بھی مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک خندق کھدوائی، اس کے اندر آگ جلوائی، اور آپ جو ہے وہ خود اس کے پاس بیٹھ گیا اپنے حواریوں کے ساتھ، حتیٰ کہ تقریباً 70 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس نے مسلمان جو تھے، یعنی کہ ایمان والے تھے، مومنین تھے، ان کو اس خندق کے اندر جلا دیا اور پاس بیٹھ کے لطف لے رہا تھا۔ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ جب وہ عورت قریب آئی، وہ بھی ایمان والی عورت تھی، جب وہ قریب آئی نا تو اس نے دیکھا کہ وہ جلا رہا ہے، تھوڑی سی گھبرائی۔ بچے نے کہا ماں گھبرانا نہیں ہے، تو حق پر ہے۔ جب ماں نے دودھ پیتے بچے کی آواز سنی، ماں کا جذبہ، ایمانی جذبہ اور بلند ہو گیا، تو اس ظالم نے، اس بادشاہ نے ان کو بھی پکڑا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ وہ آگ کے پاس بیٹھے نظارے کر رہے تھے، آگ کی ایک لپیٹ ایسی آئی، ان سب کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو سامعین محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب دین پر چلتا ہے نا تو آزمائشیں بھی رب کی طرف سے آتی ہیں کہ بندہ کتنا پکا ہے، میرا کتنا ماننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے، اور جو دین کے لیے مخلص کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و جذبہ عطا فرمائے، اور ان پر اپنی مدد جو ہے وہ نازل فرمائے۔